جب اسے ہوش آیا تو اس پر بری طرح نقاہت طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اوپر نگاہ کی تو نہ آسمان نظر آیا اور نہ درخت۔ اسے اوپر کسی جھونپڑی کی چھت نظر آ رہی تھی۔ وہ قالین ہی پر لیٹا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں قید نہ تھے۔ یہ بات اس نے محسوس کی کیونکہ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کمر کے نیچے نہیں دبے ہوئے تھے بلکہ پہلو میں رکھے تھے۔ پاؤں کی بندش بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بھی آزاد تھا۔ اپنا جسم آزاد محسوس کر کے اسے خوشی ہوئی کیونکہ اسے گھوڑے کے بال سے جس طرح جکڑ دیا گیا تھا وہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ اپنے جسم کو ذرا سی بھی جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آزاد ضرور ہو گیا تھا لیکن اب نہ وہ چبوترا تھا، نہ وہ جنگل، نہ وہ ہوش ربا بقاں۔ کچھ نہ تھا۔ اب نقاہت سے بند ہوتی آنکھیں تھیں۔ وہ ایک چھوٹی سی گول جھونپڑی میں تھا جس کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اسے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اٹھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ بقا نے اس کی ٹانگیں گھسیٹ کر اس کے دونوں پیروں کے انگوٹھے پکڑ لیے تھے اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اسی کیفیت میں اس کے ہوش جاتے رہے تھے۔ جانے یہ کون سی جگہ تھی؟ شاید بقا اسے اپنے علاقے، اپنی آبادی میں لے آئی تھی، کسی نئے جہان میں۔ اس نے سوچا باہر نکل کر دیکھے کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ پاؤں کا دم نکلا ہوا تھا۔ اس قدر نقاہت تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ وہ محض اپنی گردن اٹھا کر رہ گیا۔ اس طرح گردن اٹھانے میں بھی اس پر ایک قیامت بیت گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور سر میں درد کی ایک ایسی ٹیس اٹھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ اپنی گردن گرا کر بری طرح ہانپنے لگا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ 19-20 سال کا ایک کڑیل جوان تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت دیکھ کر کوئی اسے جوان ہرگز نہ کہتا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا، بہت دیر تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا، تب کہیں جا کر اس کا سانس قابو میں آیا، لیکن جان اب بھی نہ تھی۔ اس نے جھونپڑی کے اندر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اس جھونپڑی میں ایک طرف ایک چھوٹی سی میز تھی، اس پر کچھ ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ میز کے نیچے بنے پائیدان پر کوئی کالا کپڑا طے کیا ہوا رکھا تھا، غالباً کوئی چادر وغیرہ تھی۔ میز کے برابر ایک سراہی تھی جس پر ایک کٹورا ڈھکا ہوا تھا۔ اس میز اور سراہی کے علاوہ اس جھونپڑی میں کوئی اور چیز نہ تھی، البتہ قالین ضرور بچھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانا چاہتا تھا لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس میں توانائی نہیں آئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر سراہی سے پانی پینا چاہتا تھا لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 2-3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس سے اٹھا نہیں گیا تو اس نے سوچا کہ سراہی تک اٹھ کر جانے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ کروٹ کے بل لڑکتا ہوا کیوں نہ سراہی تک پہنچ جائے۔ سراہی زیادہ دور نہیں تھی، مشکل سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر ہوگی۔ اس نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر کے اپنا بایاں ہاتھ گھما کر قالین پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ کروٹ لی۔ ایک کروٹ لینے ہی میں اس کی جان نکل گئی۔ پھر اسی طرح وہ کروٹیں بدل کر لڑکتا ہوا کسی نہ کسی طرح سراہی تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے تھوڑا سا اٹھ کر سراہی کے اوپر ڈھکا ہوا کٹورا اتارا اور اسے قالین پر رکھ کر ایک ہاتھ سے سراہی جھکائی۔ سراہی پانی سے بھری ہوئی تھی، ذرا سا جھکانے پر ہی اس میں سے پانی چھلک اٹھا، پھر کل کل کی آوازوں کے ساتھ پانی کٹورے میں گرنے لگا۔ کٹورا بھرنے کے قریب ہوا تو اس نے سراہی سیدھی کر دی اور ہانپ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ سانس درست ہوا تو اس نے پھر ذرا سا اٹھ کر کٹورا اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ پانی کا پہلا گھونٹ کسی چھری کی طرح اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ وہ جلدی جلدی پانی پینے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا اور میٹھا بھی۔ پانی پی کر اسے خاصا سکون محسوس ہوا، کچھ توانائی بھی بحال ہوتی دکھائی دی۔ کچھ دیر وہ آنکھیں موندے خاموشی سے لیٹا رہا، پھر اس نے میز کا سہارا لے کر اٹھنا شروع کیا۔ کوشش کر کے وہ میز سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا،
پھر اس نے ڈھکی ہوئی ٹرے پر سے کپڑا ہٹایا۔ اس ٹرے میں اس کے لیے کھانا اور انگور تھے۔ اس نے انگور کے گچھے سے 2-4 انگور توڑ کر کھائے۔ انگور بہت رس بھرے اور میٹھے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے سارے انگور کھا گیا، یہاں تک کہ انگور ختم ہو گئے۔ انگوروں نے اس کے کمزور جسم کو کافی توانائی بخشی۔ اب وہ میز کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، پھر وہ پانی پی کر لیٹ گیا۔ کھانا اس نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا، اس پر کھانے کا خمار چڑھنے لگا۔ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ ہمت کر کے دھیرے دھیرے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ضرور آیا، مگر وہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ پھر وہ ایک ایک قدم جما کر اٹھتا ہوا جھونپڑی کے دروازے کی طرف چلا۔ جھونپڑی کا دروازہ چھوٹا تھا، اسے جھونپڑی سے نکلنے کے لیے خاصا جھکنا پڑا۔ جب وہ دروازے سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا تو باہر کا ماحول دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سامنے لک دک صحرا تھا، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سامنے سورج کی بڑی سی ٹکیا لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ دور تک کوئی درخت تھا، نہ آدم نہ آدمزاد۔ اتنے بڑے صحرا میں بس اس کی جھونپڑی تھی۔ جانے اسے کہاں لا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بڑے انوکھے طرز کی قید تھی۔ اس جھونپڑی کو چھوڑ کر اگر وہ فرار ہونا بھی چاہے تو کہاں جائے گا؟ اگر اسے سزا کے طور پر محض صحرا میں ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ کتنے دن زندہ رہتا؟ صحرا میں ہر سمت راستہ ہونے کے باوجود اسے راستہ نہ ملتا۔ وہ بھٹک بھٹک کر بھوک پیاس سے دم توڑ دیتا۔ یہاں تو اسے نہ صرف سایہ مہیا کیا گیا تھا بلکہ کھانا پینا اور سونے کے لیے قالین بھی موجود تھا۔ گویا اسے اعلیٰ درجے کی قید دی گئی تھی۔ سردست تو اس کا مسئلہ اپنی توانائی بحال کرنا تھا۔ توانائی بحال ہونے کے بعد اگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی دیا تو وہ ضرور فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ابھی وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتا ہوا یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ ہوا کا تیز جھونکا سا محسوس ہوا اور کوئی اس کے سر پر سے گزرتا ہوا آگے چلا گیا۔ ابھی اندھیرا نہیں پھیلا تھا۔ اس کے سر پر سے جو پرندہ گزرا تھا وہ الو تھا۔ آگے جا کر وہ واپس پلٹا۔ اب وہ سیدھا محسن راؤ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محسن اسے بڑے سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ نزدیک پہنچ کر جب اس الو نے اپنے پنجے نکال کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کی تو نہ جانے اچانک اس میں کہاں سے اتنی توانائی آ گئی۔ وہ فوراً جھک کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا زخمی ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے شکار کو جھونپڑی میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اوپر اٹھا اور جھونپڑی کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا دور نکل گیا۔ پھر ایک چکر لگا کر واپس جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ الو کے اس حملے سے اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اس جھونپڑی کا دروازہ بند نہ ہونے کی وجہ سے کسی محافظ کی غیر موجودگی کے باوجود وہ جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہاں کچھ نادیدہ محافظ موجود ہیں۔ 3 دن گزر گئے۔ ان 2-3 دنوں میں جھونپڑی میں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ کھانا ختم ہونے پر کپڑے کے نیچے دوسرا کھانا آ جاتا۔ پانی کم ہونے پر سراہی خود بخود پانی سے بھر جاتی تھی۔ کپڑے کے نیچے کھانا اور سراہی میں پانی ڈال کر جانے والا اسے باوجود کوشش کے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ 3 دنوں میں کسی سے بات کرنے، کسی کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ لک دک صحرا، اکیلی جھونپڑی اور اس جھونپڑی میں تنہا آدمی۔ شاید یہ قید تنہائی تھی۔ 7 دن گزر گئے۔ ان 7 دنوں میں وہ کھا پی کر خاصا بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ اس کی طاقت بحال ہو گئی تھی، ہاتھ پیروں کی رنگت سرخی مائل ہو گئی تھی۔ تب وہ آئی۔ 7ویں رات تھی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر ملگجا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ باہر چاندنی برس رہی تھی۔ 14ویں کا چاند ریت میں چمکیلے ذروں کو مزید چمکا رہا تھا۔ باہر ہر سو اجالا پھیلا ہوا تھا۔ بڑی مسحور کن فضا تھی۔ تبھی محسن راؤ کی نظر کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے سے اسے وہ کتالہ عالم آتی نظر آئی جس نے اس کی ہنستی مسکراتی زندگی اجاڑ دی تھی۔ اس نے اس سے اس کی محبوبہ چھین لی تھی۔ والدین کے گھر کی طرف جاتا راستہ گم کر دیا تھا۔
پھر وہ نہ جانے اس پر کیا عمل کرتی تھی کہ وہ ہوش و حرت سے بیگانہ ہو کر برسوں کا مریض بن جاتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے شاید وہ اس کے جسم کا تمام خون اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 7 دن کے بعد اسے کسی کی شکل دکھائی دی تھی۔ وہ سفر کے لباس میں تھی اور آتی ہوئی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ روح تو نہ تھی لیکن بھٹکی ہوئی ضرور تھی۔ محسن راؤ کی جوانی نے اسے بھٹکا دیا تھا۔ یوں تو وہ دیوا کے حکم پر اسے سزا دینے آئی تھی۔ اس نے جوگی رام پال کو سزا دے بھی دی تھی۔ محسن راؤ کو بھی وہ سزا دینے کی تیاری مکمل کر چکی تھی، لیکن جب اس نے محسن راؤ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر سزا دینا تو دور کی بات ہے، وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس کے تعاقب میں کیوں آئی تھی۔ محسن راؤ ایسا ہی حسین مرد تھا، اس کی موجودگی خواتین کے دلوں میں آگ لگا دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ راکھی اور نادرہ اسی کشش کا شکار ہوئی تھیں اور اب بقاؤں سے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اڑا لائی تھی اور اسے ایسی جگہ قید کر دیا تھا جہاں سے کسی کا گزر نہ تھا۔ راج مداری نے اوپر جاتے ہوئے محسن راؤ کا ہاتھ بقاؤں کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا، اسے مجرم کی پہچان کروا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دیوا کالی نے جس کسی کو بھی مدد کے لیے بھیجا ہے وہ ہر قیمت پر محسن راؤ سے اس کا انتقام لے کر رہے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ خود سیاد ہی شکار ہو جائے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا تو وہ کسی قیمت پر محسن راؤ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ ویسے بقاں کا پیار بھی کسی سزا سے کم نہ تھا، وہ اس کی جان نکال لیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے سارے بدن کا خون خود اپنے جسم میں جذب کر لیتی ہو۔ بعد میں اس کی جو حالت بنتی ہو وہ اپنی جگہ، لیکن اس عمل سے اس پر جو بے خودی، کیف اور سرشاری چھاتی تھی اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب اسے جو بقا نظر آئی تو اسے دیکھ کر وہ متضاد کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا۔ جب بقا ایک ادائے خاص سے چلتی ہوئی جھونپڑی کے دروازے پر رکی اور پھر جھک کر جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہوئی تو اس کی نظروں کے سامنے بجلیاں سی کوند گئیں۔ بقا مسکرا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس نے محسن راؤ کو قالین پر چاق و چوبند بیٹھا دیکھا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اسے صحت مند دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی۔ یہ خوشی ویسی ہی تھی جیسی کسی چوہے کو دیکھ کر ایک بلی کو ہوتی ہے۔ بقا اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کسی دیوتا کے چرنوں میں کوئی داسی بیٹھ جائے۔ محسن راؤ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیسے ہو میرے جادوگر؟ بقا نے تبسم فرمایا۔ میں بہت برا ہوں بقا، محسن راؤ نے بڑے عجب انداز میں کہا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی نہیں، میں اپنا حال بتا رہا ہوں۔ وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم برے ہو یا اچھے، اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو بقا؟ تمہاری دنیا سے بہت دور، اتنی دور کہ تمہارے لوگوں کا گزر یہاں کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی تمہاری مدد کے لیے آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ اور اگر میں یہاں سے خود فرار ہو جاؤں تو؟ محسن راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم کسی اور کے قیدی نہیں ہو، بقا کے قیدی ہو۔ اس نے دھمکی دی۔ کیا ہوگا جب تک تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گی، میں جانے کہاں سے کہاں جا چکا ہوں گا۔ ایک دن تم نے نکل کر دیکھا تو تھا، پھر دوبارہ نکل کر دیکھ لینا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب اس جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا میرا محافظ اپنے خونخوار پنجوں سے تم پر حملہ کرے گا تو تمہیں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی بنے گی۔ ویسے میں جاتے ہوئے مزید ایک محافظ کو مقرر کرتی جاؤں گی، اس نے بتایا۔ میں یہاں کب تک قید رہوں گا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ یہ تمہاری عمر قید ہے۔ بقا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے یہاں میرے جادوگر؟ نہیں، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا، میں یہاں بہت آرام میں ہوں، محسن نے طنز سے کہا۔ اچھا ایسا کرو، مجھ سے ایک جادو سیکھ لو، اس کے ذریعے تم اپنی مرضی کی کھانے پینے کی اشیاء منگوا سکتے ہو، چھوٹی موٹی اور بھی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ محسن راؤ نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی، کیونکہ کھانے پینے کو جو کچھ مل رہا تھا وہ اس کی مرضی کا نہ تھا، پھر ایک مقررہ وقت کے بعد ملتا تھا۔
یہ جادو سیکھنے کے بعد کم از کم اسے کھانے پینے کی آسانی تو ہو جائے گی۔ بکا نے اسے 3 لفظ بتائے۔ ان لفظوں کو کتنی بار اور کس ترتیب سے دہرانا ہے اور دہرا کر پھر کیا کرنا ہے، یہ سب اس نے بکا سے سیکھ لیا اور اسی کے ذریعے اس جادو کو آزما بھی لیا۔ اب وہ اس جادو کے ذریعے اپنی پسند کے کھانے منگوا سکتا تھا۔ وہ خوش تھا۔ بکا، ایک بات پوچھوں؟ بتاؤ گی؟ ہاں بتاؤں گی، پوچھو۔ کچھ نادرا کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ تمہاری نادرا تمہاری قمیض ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہے، کبھی اسے آنکھوں سے لگاتی ہے، کبھی اسے چومتی ہے۔ کئی بار وہ جنگل کا چکر بھی لگا چکی ہے کہ شاید تم کہیں مل جاؤ، اس نے بتایا۔ اور راکھی کا کیا ہوا؟ راکھی کا اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ اس کا باپ چل بسا اور جسے اس نے اپنے من مندر میں بٹھا رکھا تھا، اس کی خبر نہیں۔ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ شہر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ریچھ اور بندر کے ساتھ شہر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دن میں کئی بار وہ نہر کے پل کا چکر مار جاتی ہے اور تمہارے نہ ملنے پر اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی بستی میں لوٹ جاتی ہے، بکا نے بتایا۔ پھر ہنس کر بولی، تم کس قدر ظالم ہو میرے جادوگر! 2 لڑکیوں کو اپنی محبت کے فریب میں مبتلا کر کے صحرا میں آ بیٹھے ہو۔ ہاں تم صحیح کہتی ہو، محسن راؤ نے اداسی سے کہا۔ اب تیسری لڑکی میرے فریب میں مبتلا ہو گئی ہے، میں جلد ہی اسے بھی چھوڑ جاؤں گا۔ کسی بھول میں نہ رہنا میرے جادوگر، میں راکھی یا نادرا نہیں ہوں، بکا ہوں، بکا، صحرا کی شہزادی۔ اس صحرا کا ایک ایک ذرہ مجھے سلام کرتا ہے۔ یہ تمہاری دنیا نہیں، یہ میرا جہان ہے۔ مجھے چھوڑ کر جانے سے پہلے تمہیں اپنی جان چھوڑنا ہوگی، کیا سمجھے؟ کبھی ایسا وقت آیا تو یہ بھی کر گزروں گا، محسن راؤ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ بہت ضدی ہو، بکا نے اچانک اپنی تیز چمکیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ محسن کو ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا میں اچانک طوفان آ گیا ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بکا نے بڑی سادگی سے کہا، مگر اپنی تیز چمکیلی آنکھیں بدستور اس کے چہرے پر ٹکائے رکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ضرور کچھ تھا۔ محسن راؤ کے دماغ میں آندھی چلنے لگی، ہوا کا شور اور اڑتے ہوئے ریت کے بگولے۔ وہ گھبرا کر لیٹ گیا۔ بکا اسی لمحے کی منتظر تھی۔ اس نے اس کے پیروں کے دونوں انگوٹھے پکڑ لیے۔ بس پھر کیا تھا، اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ بکا کسی صحرائی بگولے کی طرح اس پر چھاتی چلی گئی۔ محسن راؤ پر سرشاری کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ بے خود ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہوش ربا جا چکی تھی۔ اس کی وہی کیفیت ہو گئی تھی جیسے برسوں کا مریض۔ ہاتھ پیروں میں جان نہیں، دماغ کی رگیں تنی ہوئی، سر اٹھاؤ تو چکر آ جائے، اندھیرا چھا جائے۔ دن چڑھ آیا تھا، جھونپڑی کے اندر دروازے سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی رگوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ صحرائی جونک اس کے بدن کا سارا خون پی گئی تھی۔ 2-4 دن اس پر نکاہت طاری رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں توانائی بحال ہونے لگی۔ اس نے اچھا کھا پی کر خود کو تندرست کر لیا۔ اس دوران بکا کی صورت دکھائی نہ دی۔ شاید وہ اس کی صحت یاب ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ 7-8 دن میں محسن راؤ پھر سے بھلا چنگا ہو گیا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن پھر رک جاتا تھا۔ ایک تو اسے راستے کا پتہ نہ تھا کہ کدھر جائے۔ بالفرض محال اگر وہ کسی سمت چل ہی پڑے تو بکا کے محافظوں سے جان چھڑانا آسان نہ تھا۔ وہ الو ایک دم مستعد جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا رہتا تھا، پھر دوسرا محافظ دروازے کے نزدیک پھن اٹھائے کھڑا رہتا تھا کہ محسن نے صحرا کی طرف قدم اٹھائے اور وہ لگا پیچھے۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دن کی روشنی کے بجائے رات کے اندھیرے میں جھونپڑی سے نکل کر صحرا میں گم ہو جائے۔ اس منصوبے پر عمل کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ الو اور سانپ دونوں ہی رات کے اندھیرے میں دور تک دیکھ سکتے تھے۔ آخر بکا کوئی بے وقوف مخلوق نہ تھی۔ اس نے محسن کو سلاخوں کے پیچھے تالے میں بند نہیں کیا تھا تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔
کوئی 6 ماہ بعد تنگ آ کر محسن راؤ نے بقا کی گرفت سے نکلنے اور اس اذیت ناک صورت سے بچنے کے لیے فرار کی کوشش کی۔ اس نے جھونپڑی سے نکلتے ہی تیزی سے ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ریت پر بھاگنا آسان کام تو نہ تھا۔ اس کے پیر ریت میں دھنس رہے تھے، بھاگنا دو بھر ہو رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے شکار کو فرار ہوتے دیکھا تو وہ ایک چیخ مار کر پھڑپڑا کر اڑا اور چند سیکنڈ میں اسے جا لیا۔ اس نے محسن کے چہرے پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ زخمی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بہرحال اس کے رخسار کو اس نے زخمی کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے فرار ہونے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ وہ دراصل اپنی صورت بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی صورت خود بہت بگڑنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب مستقل پلاہٹ رہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ شروع میں وہ ہفتے عشرے میں کھا پی کر اپنی جان بنا لیتا تھا، لیکن پھر یہ وقفہ بڑھتا گیا اور وقت کے ساتھ اس کی صحت کی بحالی میں 5-6 ماہ لگنے لگے، لیکن بقا نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آج تک وہ اس کی جان کو آئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ محسن راؤ کی ان 16-17 برسوں میں جو حالت ہو گئی ہے، اگر تم اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ تمہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے میں نے تمہیں جھونپڑی میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھنے سے پہلے سارے حالات جان لو، تاکہ تم میں ہمت پیدا ہو جائے اور تم اس کی صورت دیکھ سکو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے محسن راؤ سے متعلق ہر وہ بات تمہیں بتا دی ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ پھر بھی کہیں کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو سوال کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر کالا چراغ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ موت کسی خاموشی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسی المناک کہانی سن کر کون بہن اپنے آنسوؤں کو روک سکتی ہے؟ یہ ایک طویل داستان تھی۔ اپنے بھائی کی روداد سنتے ہوئے وہ بالکل دم سادھے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، مبادا درمیان میں سلسلہ ٹوٹ جائے۔ کالے چراغ نے بہت اچھے انداز میں محسن کی کہانی سنائی تھی، اتنے اچھے انداز میں کہ وہ دم بخود بیٹھی سنتی رہی تھی۔ کئی جگہ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے، لیکن آخر میں وہ ضبط شدہ آنسو اندر نہ رہ سکے تھے، ابل کر باہر آ گئے تھے۔ تانیہ نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کالا چراغ اسے روتے ہوئے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان آنسوؤں پر ٹوکا نہیں تھا، نہ ہی تسلی دی تھی۔ وہ بس گم سم بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب تانیہ کے دل کو قرار آیا تو وہ بڑی اداسی سے مسکرائی اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر بولی، میرے بھائی نے چھوٹی سی عمر ہی سے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ پہلا دکھ انہیں میرے چچا راؤ احمد علی نے دیا۔ اگر وہ ان کے قتل کی سازش نہ کرتا تو میرا بھائی آج ان اذیتوں سے کیوں گزرتا؟ میرے بھائی کی زندگی تو مستقل قید بن کر رہ گئی ہے۔ ان کی یہ قید تو عمر قید سے بھی بڑی ہو گئی۔ عمر قید کا مجرم 14 سال بعد جیل سے رہا تو ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کو تو سزا بھگتتے 20-22 سال ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ بھی کیا قسمت لکھا کر لائے ہیں۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ایک معمولی مداری کے گھر پل کر جوان ہوا۔ راج مداری سے جان چھٹی تو وہ بقا کی قید میں چلا گیا، جو اب ان کی زندگی کی لاگو بنی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ بقا؟ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا خون پی جاؤں۔ کالے چراغ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ تانیہ کا غصہ بجا ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا یہی رد عمل ہوتا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تانیہ نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ بولو، کون سی بات؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ یہ بات میں خواب میں بھی دیکھتی تھی اور جب حقیقت میں جھونپڑی کے سامنے پہنچی تب بھی مجھے وہ آواز سنائی دی۔ خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ جب جھونپڑی کے نزدیک پہنچتی ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے، ڈرو مت، آؤ اندر آ جاؤ۔ جب میں حقیقت میں جھونپڑی کے سامنے پہنچی تب بھی یہ آواز سنائی دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے بھائی کو میری آمد کا انتظار تھا؟ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گی؟ بالکل، کالے چراغ نے یقین سے کہا۔ آخر کیسے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ جھونپڑی کے دروازے پر آنے والی میں ہوں؟ یہ میں نے اسے بتایا۔
لیکن آپ تو اس وقت میرے پیچھے تھے۔ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب آپ نے مجھے اندر جانے سے روکا تھا۔ یہ بات میں تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تمہاری بہن ترکش ہماری نجات دہندہ بن کر آئے گی، کالے چراغ نے بتایا۔ نجات دہندہ؟ تانیہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں، تم وہ واحد ہستی ہو جو اپنے بھائی کو اس عذاب سے بچا سکتی ہو، ورنہ کچھ عرصے کے بعد اس کی موت یقینی ہے۔ کالے چراغ نے انکشاف کیا۔ نہیں، میں اپنے بھائی کو مرنے نہیں دوں گی۔ اگر اپنی زندگی دے کر بھی ان کی زندگی بچانی پڑی تو بچا لوں گی، تانیہ نے بڑی محبت اور بڑے یقین سے کہا۔ میں جانتا ہوں، کالے چراغ نے کہا۔ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا تو تمہیں یہاں تک لاتا کیوں؟ آپ لائے ہیں مجھے یہاں؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھو، کالے چراغ نے گول مول جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کالے کمرے میں میری ایک راجا جیسے شخص سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ آپ ہی کا کوئی روپ تھا؟ نہیں، وہ میں نہیں تھا، وہ راکل ہے۔ راکل؟ تانیہ نے اس کا نام دہرایا۔ انہوں نے مجھے ایک ڈائری دی تھی، میری زندگی کا حال بتانے والی۔ وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ڈائری انہوں نے تحفتاً دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے انہیں آزاد کروایا ہے، لیکن میں نے تو ان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر کالے چراغ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، پھر بولا، وہ بہت فتنہ شخص ہے۔ ہوگا، تانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آنے والے کل کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ راکل کون ہے؟ ہماری دنیا کا ایک طاقتور شخص جو بڑا شوقین مزاج واقع ہوا ہے۔ اور یہ بکاں کون ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بکاں راکل کی بہن ہے۔ اوہ، اچھا۔ تانیہ طے نہ کر پائی کہ اس انکشاف پر وہ خوش ہو یا حیرت کا اظہار کرے۔ اس نے کچھ سوچ کر کالے چراغ سے کہا، پھر تو محسن بھائی کے سلسلے میں راکل سے مدد لی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے خلاف تمہاری کیوں مدد کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ تمہاری اس سے صرف ایک ملاقات ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ آپ نے اسے کیسا پایا؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا نا کہ وہ ایک خبیث مخلوق ہے۔ کالے چراغ کی پیشانی پر بل آ گئے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ پہلے اپنے بھائی سے تو مل لو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے پہلے مجھے میرے بھائی سے ملا دیجیے۔ تم دوپہر کا کھانا کھا لو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں محسن راؤ کے پاس لے چلوں گا۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ تانیہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسے اپنے بھائی کے مل جانے کی بہت خوشی تھی۔ قسمت نے بہت صحیح وقت پر اسے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ کوئی 4 بجے کے قریب کالا چراغ کمرے میں آیا۔ اس اثنا میں تانیہ تھوڑی دیر آرام کر کے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر پوچھا، چلیں؟ ہاں بالکل، کالے چراغ نے فوراً جواب دیا۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو کالے چراغ نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان کمرے میں ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس نے تانیہ سے کہا، کیا آپ اپنا سامان ساتھ نہیں لیں گی؟ کیا یہاں بعد میں واپس نہیں آنا؟ تانیہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ضرورت پڑی تو آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ اس کا سامان ہی کیا تھا، ایک بیگ ہی تو تھا۔ اس نے اس میں اپنی تمام چیزیں بھر کر بیگ کندھے میں ڈال لیا اور بولی، آئیے چلیں۔ جب تانیہ اس محل نما عمارت سے باہر نکلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی، باہر کی وہی فضا تھی۔ ان دونوں کے سوا دور تک کوئی نہ تھا۔ درمیان میں حسین فوارہ، چاروں طرف در ہی در تھے۔ ایک خوبصورت سرسبز باغ تھا۔ فوارے کے نزدیک سے گزر کر جب اس نے ایسے ہی پلٹ کر سرخ پتھروں والی عمارت پر الوداعی نظر ڈالنا چاہی تو وہاں کوئی عمارت نہ تھی، اور جب فوارے سے آگے محرابی دروازے میں داخل ہوئی تو پیچھے سرسبز باغ، فوارہ اور چاروں طرف بنے درخت غائب ہو گئے۔ پھر وہ محرابی دروازے سے گزر کر اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس میں ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے، لیکن جب وہ کھنڈر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی
اور اس کے تجسس نے اسے مڑ کر بھی دیکھنے پر مجبور کیا تو اس نے دیکھا کہ سیڑھیاں بھی غائب ہیں اور ان سیڑھیوں کی جگہ ایک ڈھلان دکھائی دے رہی تھی اور نیچے گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کالا چراغ اس کے آگے چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ باغ، وہ سب کیا ہوئے؟ اب چاروں طرف ریگستان تھا، اڑتی ہوئی ریت تھی اور دور کہیں چند چیلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہے اور غیر انسانی مخلوق سے اسے اسی کام کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے خاموشی سے کالے چراغ کے نقش قدم پر چلتی رہی۔ وہ کافی تیز چل رہا تھا، اتنی رفتار سے کہ تانیہ کو اس کے ساتھ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ ذرا آہستہ چلیے نا، بالآخر اس نے پکار کر کہا۔ کالے چراغ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ سنی انسنی کر گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آگے ایک ریت کا اونچا ٹیلہ تھا۔ وہ گھوم کر اس ٹیلے کے پیچھے چلا گیا۔ تانیہ نے فوراً دوڑ لگائی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اس لکدک صحرا میں تنہا نہ رہ جائے، لیکن جب وہ گھوم کر ٹیلے کے پیچھے پہنچی تو کچھ نہ تھا۔ کالا چراغ غائب ہو چکا تھا۔ اس کو غائب پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، اب وہ کیا کرے گی؟ کس طرح اپنے بھائی کی جھونپڑی تک پہنچے گی؟ جانے وہ جھونپڑی کہاں تھی؟ یہاں سے کتنی دور تھی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر کالے چراغ پر پڑی۔ ریت کے ٹیلے کے اندر سے اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کی دیوار کے اندر سے نکل رہا ہو۔ پھر وہ ریت کے اندر سے مکھن میں بال کی طرح نکل آیا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں جانے کیا تھا؟ اس کا چہرہ ایک دم بدل جاتا تھا اور پھر یہ وہ وقت ہوتا تھا جب اس کے چہرے میں کشش پیدا ہو جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے غائب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں واقعی، تانیہ نے جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر کالے چراغ نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا اور اسے ریت کے ٹیلے کی طرف لے کر چلا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ تانیہ گھبرا کر بولی۔ سامنے وہ خاصا اونچا ریت کا ٹیلہ تھا اور وہ ہاتھ پکڑ کر اس ٹیلے میں داخل ہوا چاہتا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، اس نے بڑے مزے سے کہا۔ ٹیلے کے اندر؟ ریت میں؟ ہائے میرا تو دم گھٹ جائے گا۔ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اس کا سانس ابھی سے رکنے لگا۔ وہ ایک قدم آگے تھا اور ریت کے ٹیلے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح داخل ہو رہا تھا جیسے روئی کے گالوں میں گھس رہا ہو۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ ریت میں غائب ہو چکا تھا اور تانیہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تانیہ کا ہاتھ ریت میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ تانیہ کے سامنے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے اچانک ریت اپنے منہ پر محسوس کی، لیکن یہ احساس چند لمحوں سے زیادہ نہیں رہا۔ جب اس نے خوف سے بند ہوئی آنکھیں کھولیں تو ریت کے ٹیلے کا دور تک پتہ نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے جھونپڑی نظر آ رہی تھی جس کی چھت پر ایک الو بیٹھا تھا اور ایک سانپ دروازے پر کنڈلی مارے پہرا دے رہا تھا۔ تانیہ نے جھونپڑی کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ کہو، تمہارا دم تو نہیں گھٹا؟ کالے چراغ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ریت کے ٹیلے میں سے گزر رہی ہوں، تانیہ نے بتایا۔ اب تم اندر جاؤ، اپنے بھائی سے ملاؤ۔ آپ اندر نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں باہر بیٹھوں گا۔ کوئی خاص بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک خاص بات ہے۔ تمہاری حفاظت کے لیے مجھے یہاں رکنا پڑے گا، کالے چراغ نے بتایا۔ لیکن میں اندر جاؤں گی کیسے؟ وہ سانپ تو دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، میں جیسے ہی جھونپڑی کے نزدیک پہنچوں گا وہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جوں ہی وہ جھونپڑی کے نزدیک پہنچا، سانپ فوراً گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ سانپ کے جاتے ہی الو بھی پیچھے کی جانب تیز پھڑپڑاہٹ کے ساتھ اڑ گیا۔ کالا چراغ دروازے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے تانیہ کو اندر جانے کی ہدایت کی۔ تانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے دروازے سے گزر کر جب وہ جھونپڑی میں سیدھی کھڑی ہوئی تو اس نے جھونپڑی کے ایک قالین پر
ایک شخص کو لیٹا ہوا دیکھا۔ اس نے کالی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، منہ تک ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی محسن کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً اس کے چہرے سے چادر ہٹائے، لیکن اس نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر بڑے پیار بھرے لہجے میں آواز دی، محسن بھائی۔ تانیہ کی آواز سنتے ہی چادر میں حرکت ہوئی۔ اس محسن نے دھیرے دھیرے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، پھر وہ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہٹاتے رک گیا۔ وہ چادر منہ پر لیے لیے آہستہ سے اٹھ گیا۔ اس نے چادر سر سے نہ اتاری، بلکہ اس طرح اوڑھ لی کہ اس کا پورا چہرہ دکھائی نہ دے سکے۔ اس نے گردن اٹھا کر ایک آنکھ سے تانیہ کی طرف دیکھا اور خوشی بھرے لہجے میں بولا، ترکش تم آ گئیں، میری بہن تم آ گئیں۔ ہاں بھائی، میں آ گئی ہوں، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ تب محسن راؤ نے چادر سے ایک ہاتھ نکالا، سوکھا ہوا ہاتھ، جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قالین پر بیٹھنے کو کہا۔ تانیہ فوراً اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی اور اپنے خوبصورت ہاتھوں کے درمیان اس کا سوکھا ہاتھ لے لیا۔ بھائی، آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی؟ میری بہن، میری یہ حالت بقا نے کی ہے۔ اس خبیث عورت نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کالے چراغ نے سب کچھ بتا دیا ہے، پوری کہانی سنا دی ہے آپ کی۔ کالا چراغ بہت اچھا آدمی ہے، وہ کئی بار مجھ سے ملنے آ چکا ہے۔ اسی نے مجھے تمہارے آنے کی نوید دی تھی، اور اس سے پہلے جب تم یہاں آئی تھیں اور اندر آنے کی بجائے واپس پلٹ گئی تھیں تو میں تمہیں اندر سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں دیکھ کر کہا تھا کہ ڈرو مت، اندر آ جاؤ، لیکن تم نہیں آئی تھی۔ شاید کالا چراغ نے تمہیں اندر آنے سے روک دیا اور تمہیں اپنے ساتھ لے گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں اندر آنے سے کیوں روکا تھا۔ محسن بہت دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جیسے وہ برسوں کا مریض ہو اور اس سے بولا نہ جا رہا ہو۔ سچ بتاؤں بھائی، مجھے اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آ گیا تھا، لیکن اب سوچتی ہوں اس نے اپنے ساتھ لے جا کر اچھا کیا تھا۔ اگر میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانے بغیر آپ کو دیکھ لیتی تو مجھے سخت ذہنی صدمہ پہنچتا۔ خوش خیر میں اب بھی نہیں ہوں۔ آپ کا یہ سوکھا ہاتھ آپ کی صحت کا پتہ دے رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ترکش، ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا نام کس نے رکھا؟ دادا کی خواہش پر رکھا گیا ہوگا۔ بابا دادا کے حوالے سے اس نام کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ ہاں بھائی، میرا نام انہی کی خواہش پر رکھا گیا تھا، لیکن اب میرا نام ترکش نہیں تانیہ ہے۔ ترکش کوئی نہیں کہتا، خود مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا نام ترکش ہے، تانیہ نے وضاحت کی۔ اچھا، حیرت ہے، وہ بولا۔ میں جب اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ مزید حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے غائب ہو جانے کے بعد سب ایک دم سہم گئے تھے۔ انہوں نے چچا کے ڈر سے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں کہا۔ میں غیروں میں پلی بڑھی، اس لیے میرا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ بابا نے میرے لیے بڑی قربانی دی۔ کیسے ہیں میرے بابا اور ممی کا کیا حال ہے؟ وہ تو میری گمشدگی کی وجہ سے رو رو کر پاگل ہو گئی ہوں گی۔ تانیہ کے جی میں آئی کہ فوراً بتا دے کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھہر گئی کہ ابھی یہ خبر محسن راؤ کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوگی۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ والدین کے انتقال کی اطلاع اسے مٹی کا ڈھیر بنا دے گی۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں محسن بھائی، اور آپ کو یاد کرتے ہیں، اس نے سفید جھوٹ بولا۔ اور وہ کمینہ شخص؟ محسن راؤ کے لہجے میں سختی آ گئی۔ کون؟ وہ راؤ احمد علی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے انتقام کا انتظار کر رہا ہے۔ فکر نہ کرو تانیہ، میں اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی روح تک کانپ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے محسن کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ تانیہ غور سے محسن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک مکمل چادر اوڑھے بیٹھا تھا، بس اس کی ایک آنکھ ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپا رکھا ہے۔ اس نے فوراً محسن سے سوال کیا، بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، محسن نے کہا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ بولی، نہیں ہرگز نہیں۔ یہ آپ نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ ہوا لگتی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے۔ محسن راؤ نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔
لیکن اس جھونپڑی میں تو اس وقت خاصی گرمی ہو رہی ہے، اور آپ ہیں کہ نہ صرف چادر اوڑھے رکھتے ہیں بلکہ اپنا منہ بھی ڈھک رکھا ہے۔ بھائی ہٹائیں نا اپنے منہ سے چادر، کیا اپنی بہن کو چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے؟ تانیہ نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ تانیہ کی اس خواہش پر محسن راؤ اندر ہی اندر کانپ اٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی بہن کو کس طرح کہے کہ اب اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ لڑکیاں اس کا چہرہ دیکھتی تھی تو نظریں ہٹانا بھول جاتی تھیں، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی اس کا چہرہ دیکھتی تو پھر زندگی بھر اس کا چہرہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتی۔ ایسا ہی ہو گیا تھا اس کا چہرہ۔ تانیہ، اگر تم میرا چہرہ نہ دیکھو تو اچھا ہے، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر میں اپنے بھائی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ پچھتاؤ گی، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی اب تمہیں ضرور دیکھوں گی، کیا ہوا ہے آپ کے چہرے کو؟ لائیں ہٹائیں چادر۔ یہ کہہ کر تانیہ نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا ٹھہرو، میں خود اتارتا ہوں چادر اپنے سر سے، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ تب محسن راؤ نے اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکالے اور پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تانیہ کی چیخ نکل گئی۔ محسن راؤ نے اپنا چہرہ فوراً دوبارہ ڈھانپ لیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا چہرہ مت دیکھو، مگر تم نہیں مانی۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے۔ محسن راؤ کا آدھا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن آدھا چہرہ کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح ہو گیا تھا، جس جلد میں چھوٹے بڑے بے پناہ سوراخ تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ لگانے پر آدھا چہرہ جھڑ کر نیچے گر جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تانیہ، میں تو بس زندگی کا عذاب کاٹ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے اس کمینی بکاں کو قتل کر دوں۔ تانیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اسے قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پھر میں اسے قتل کرنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ کالے چراغ کی آواز تھی۔ تانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اندر آتے ہوئے تانیہ کی بات سن لی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں تو اس نے میرے بھائی کا کیا حشر کر دیا ہے، وہ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ تم صحیح کہتی ہو، اس کا جرم واقعی بہت بڑا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کالے چراغ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیکھ کر تو محبت کی ہوتی، ایسی بری عورت سے محبت کر بیٹھے۔ تانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ محبت دیکھ کر کب کی جاتی ہے، محبت تو ہو جاتی ہے، کالے چراغ کا جواب تھا۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی محبت کا یہی فلسفہ رائج ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہمارے تمہارے یہاں کیا، یہ تو محبت کا عالمی فلسفہ ہے، کالے چراغ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب بکاں کا کیا کریں، اس نے میرے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ تانیہ پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو چھلک آتے تھے۔ میری بہن تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، محسن راؤ نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ آپ بیٹھ جائیں، تانیہ نے کالے چراغ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کالے چراغ نے تانیہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کچھ کر گزرنے کا وقت ہے۔